بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب ہم 15 اگست کے تعلق سے ایک بہت ہی جامع اور خوبصورت پروگرام دیکھ رہے تھے۔ آج کے دن کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں، میں انہی باتوں کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ایک بچے نے اپنے تقریر میں یہ کہا، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے اس انسان کو آزاد پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ اب اگر کوئی اس پیدائشی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے یا اس سے اس کا یہ پیدائشی حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کو کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہ دی جائے اور ہر انسان کو اس کا پیدائشی حق یعنی آزادی سے جگنے کا، جینے کا اس کو اختیار مل جائے۔ اسلام سے پہلے غلامی کا دور تھا، انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب دی۔ مختلف اوقات میں غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں سزا کے طور پہ غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ اکرام کو مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب بیان فرما کے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کو اپنا غلام بنائے رکھے۔ انسان کو ہی جانے دیجئے، اسلام نے یہ بھی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی انسان کسی جنات کو غلام بنائے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، یہ ہمارے تابع میں جنات ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس کے قابو میں جنات ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ ہے یہ، کوئی اگر یہ کہے کہ میرے ہاتھ میں جنات ہے، ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میرے قابو میں جنات ہے اور جنات میرے تابع میں ہے تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مفتی صاحب نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جنات ایک آزاد مخلوق ہے اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی آزاد کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ تو جہاں جنات کو تو غلام اور اپنے تابع نہیں رکھ سکتے ہیں، وہاں انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی اجازت اسلام نے ہرگز نہیں دی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے آزادی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی اہمیت کو بیان فرمایا، اسی لیے مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آزاد رہے اور وہ صرف ایک اللہ کا غلام بن کر رہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے غلامی کو قبول کرنا، کسی اور کی غلامی میں رہنا اور کسی اور کو اپنا حاکم اور بڑا ماننا، یہ اسلامی اعتبار سے غلط بات ہے۔ ہندوستان کے اندر انگریز آئے، اب یہاں جس وقت انگریز آئے اس وقت میں اس ملک پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تقریباً 800 سال سے مسلمان یہاں کے حکمراں بن کر آ رہے تھے۔ بادشاہ مسلمان تھے، حکمراں مسلمان تھے، نوابی مسلمانوں کے پاس تھی، جاگیرداری مسلمانوں کے پاس تھی، سب کچھ مسلمانوں کے پاس تھا۔ یہ 800 سالہ دور گزرا اور اس دور کے بالکل آخری وقت میں انگریز اس ہندوستان کے اندر آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم اس ملک کے اندر جمانے شروع کیے
اور انگریز جو اس ملک کے اندر آئے اس کی ابتدا انہوں نے کلکتہ سے کی۔ کلکتہ میں پہلے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور آہستہ آہستہ ساری چیزوں کے اوپر وہ قبضہ کرتے رہے۔ اس وقت میں یہ حالات تھے کہ کلکتہ سے لے کے نیچے سری رنگا پٹنم تک سب طرف مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ اب جب انگریز آئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے پر اور پیر پھیلانے شروع کیے تو اس وقت کے اہل ایمان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو انگریز ہے یہ آہستہ آہستہ ہم سے ہماری حکومتیں چھین کر ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس وقت کے مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے انگریزوں کی مخالفت کے اندر آوازیں اٹھانی شروع کی۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ جو ہے وہ 150 سال کے اوپر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 200 سال تک ہندوستان کی جنگ آزادی کو لڑا گیا۔ 1757 سے ابتدا ہوئی اور 1947 تک یہ معاملہ چلا، اور جس وقت انگریزوں کے منصوبے علماء کو، اہل ایمان کو، اللہ والے کو اور بزرگان دین کو سمجھ میں آئے، اس وقت یہ ہوا کہ خانقاہوں سے اللہ والے باہر آئے، مدارس سے مشائخ اور شیوخ باہر آئے، اہل ایمان مختلف جگہوں سے باہر، اور اس کے بعد جنگ آزادی کا بغل بجایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے مذہب نے اس کام کے تعلق سے کس بات کا حکم دیا ہے، مذہبی نقطۂ نظر اس بارے میں کیا ہے۔ علماء نے، اللہ والوں نے جب یہ باتیں دیکھی تو انہوں نے اس کا مذہبی جائزہ لیا اور عام مسلمانوں کو اس کے بارے میں احکامات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر فتویٰ دیا کہ انگریز اس ملک کے اندر زبردستی گھس آئے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ مسلمانوں میں جب فتویٰ دیا گیا تو ہر مسلمان نے اس فتوے کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ 1757 سے یہ جنگ آزادی اور اس کے لیے مسلمانوں کی کوششیں یہ شروع ہوئی، آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 1857 آیا، یعنی 1757 سے 1857 تک 100 سال تک جنگ آزادی کے محاذ پہ دور دور تک صرف اور صرف مسلمان علماء، مشائخ، اللہ والے اور بزرگان دین ہی تھے، ان کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں تھا؟ کہ ایک بہت عام سی لاجک ہے کہ حکومت چھینی گئی تھی مسلمانوں سے، تو درد تو کس کو ہوگا؟ جس سے حکومت چھینی گئی اسی کو درد ہوگا۔ اب جب درد مسلمانوں کو ہوا تو جنگ آزادی کے لیے کوششیں بھی مسلمانوں نے شروع کی، فتاوے مسلمانوں نے دیے، اور لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر جنگ آزادی کے میدان میں آئے۔ 1857 کے بعد کچھ باتیں ایسی پیش آئی کہ دوسرے لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا کہ ملک غلام بن چکا ہے اور ملک کو آزاد کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ اس کے اندر شامل ہوئے، پھر مختلف محاذ پہ ایسا ہوا کہ جنگ آزادی کے اسٹیج پہ مسلمانوں کے ساتھ دیگر قوم کے لوگ بھی آنے لگے۔ اب یہ قافلہ بڑھتا رہا، آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ 1947 میں 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ جو ہم دن مناتے ہیں 15 اگست 1947 کو، اسی کی یادگار کے طور پہ ہم ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں کہ آج سے 75 سال پہلے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی تھی۔ ہمیں اس وقت میں خوشی ہوئی تھی اور ہم اس خوشی کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں۔ خیر، 200 سال تک یہ آزادی کی جنگ چلی، مسلمانوں نے قربانیاں دی، علماء نے قربانیاں دی،
اللہ والوں نے قربانیاں دی. کتنی قربانیاں دی؟ خود انگریزوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہے کہ تقریباً 1757 سے 1857 تک 100 سال میں 2 لاکھ مسلمان اس جنگ آزادی کے اندر شہید ہوئے، جس میں سے تقریباً 51,000 تو صرف علماء تھے. بڑے بڑے اپنے وقت کے اللہ والے بزرگان دین سب جنگ آزادی کے اندر شامل رہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں سے، مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا اس بات سے. 1947 میں جب آزادی جیسے جیسے قریب آتی گئی اور ہمارے اللہ والوں کو، بزرگان دین کو، علماء کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب منزل ہماری قریب ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اسٹیج سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے. کیوں ہٹنے لگے؟ اس لیے کہ ان کی نیتیں بالکل صاف ستھری تھی. وہ مخلص لوگ تھے، وہ ریاکار نہیں تھے، وہ دنیا دار لوگ نہیں تھے. ان کے دلوں کے اندر نہ تو دنیا کے مال و متاع کی حرص تھی اور نہ عہدے اور منصب کی ان کو چاہ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک مقصد کے لیے اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس میدان میں آئے ہیں. جب وہ مقصد حل ہوا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کی طرف دوبارہ چلے جائیں. 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا. آزاد ہونے کے بعد یہ جتنے اکابرین تھے، کوئی مدرسے سے نکل کے آیا تھا، آزادی ملنے کے بعد دوبارہ مدرسے میں چلا گیا. کوئی خانقاہوں سے نکل کر آیا تھا، ملک آزاد ہوا، وہ دوبارہ خانقاہوں کے اندر چلا گیا. جو لوگ دیگر لائنوں سے نکل کر آئے تھے وہ اپنی اپنی لائنوں میں چلے گئے. اس لیے چلے گئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی ہے، اب اس کے بعد آگے کے لوگ آئیں گے اور وہ کام چلائیں گے. اور یہ لوگ جانے کے بعد آخر کے ایام میں ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے آخر کے چند لقمے کھائے تھے ان لوگوں نے ڈکار لی. کیا لی؟ انہوں نے ڈکار لی. اور دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ چند لقموں سے ان کا پیٹ بھر گیا. کیا سمجھا؟ چند لقموں سے ان کا پیٹ بھر گیا. جبکہ آزادی کی جنگ کا جو پیٹ بھرا گیا وہ ہمارے علماء کی قربانیوں سے بھرا گیا. اور یہ بعد میں چند سالوں کے اندر کچھ لوگ آئے، اور اکثر تو ان میں وہ لوگ تھے جو یا تو انگریزوں کے ملازم تھے، انگریزوں کے پاس کام کرتے تھے، کچھ ناراضگی پیش آئی تو ان کے خلاف ہو گئے. انگریزوں کی فوجوں میں تھے، کچھ پیش آیا تو ان کے خلاف ہو گئے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو انگریزوں کے مخبر تھے، انگریزوں کے چاپلوس تھے، انگریزوں کو ہر طرح سے فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. یہ بھی اس کے بارے میں بھی کتابیں بھری ہوئی ہے. خیر، تو ایسے لوگ آئے، جنگ آزادی کے اس پورے چیزوں کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا. آخری چند لقمے کھا کے ڈکار لی انہوں نے. دیکھنے والوں نے بھی یہ سمجھا کہ انہی کی وجہ سے آزادی ملی ہے. اب اس کے بعد وہ لوگ سب چیزوں پہ چھا گئے، ایسے چھا گئے کہ آج جب ذکر ہوتا ہے ملک کا، مسلمانوں کا، جنگ آزادی کا، تو یہاں سے لے کر وہاں تک، گلی سے لے کر دلی تک، کہیں پہ بھی نظر ڈالو تو ووٹ ڈھونڈنے کے بعد صرف ایک مولانا آزاد ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بس مولانا آزاد ہی دکھائی دیتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کو بھی کب یہ لوگ آزاد کر دیں گے. وہ اس وقت تک دکھائی دیں گے جب تک یہ لوگ انہیں بھی آزاد نہ کر دیں. تو خیر، اس کے علاوہ باقی سب لوگوں کی قربانیوں کو مٹایا گیا، سب لوگوں کے نام و نشان کو مٹایا گیا. اب ملک آزاد ہوا. ہمارے اکابرین نے، ہمارے اللہ والوں نے، بزرگان دین نے اس ملک کو آزادی اس لیے دلائی تھی کہ یہ انسان آزاد فضا کے اندر سانس لے سکے، کسی کے غلام نہ رہیں، اور آزادی کے ساتھ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنی ساری چیزوں کے اوپر یہ عمل کر سکے.